علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی ہے، اسے اس ذکر کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا ہے۔ یہ اتنا کمزور ہے، اگر میں اس پر پاؤں رکھ دوں تو اسے رون سکتا ہوں۔ لیکن آپ سوچیں، اتنی سخت زمین کو چیر کر یہ ننھا سا پودا باہر کیسے آ گیا؟ اللہ پاک مثالیں پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو سخت زمین سے نکال کر باہر نکالا؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم بھی کمزور ہیں، انسان بھی اس ننھے پودے کی طرح ہے، لیکن مشکلات کی سخت زمین سے ہمیں کون نکالے گا؟ اللہ۔ یہ مثالیں ایسے ہی نہیں دی گئیں، اللہ ہمیں پہچاننے کے لیے دیتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جس نے ایک ننھے پودے کو زمین کا سینہ چیر کر نکال دیا، وہ تمہیں بھی مشکل سے نکال سکتا ہے، وہ تمہیں برے حالات سے بھی نکال سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو، اسے پہچانو اور اسی سے مدد مانگو، لوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے، بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے؟ تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ ان چیزوں کو واپس نہیں لا سکتا جو ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ دیکھیں، کیوں کارٹر نامی ایک فوٹوگرافر تھا، جنوبی افریقہ کا۔ اس نے 1993 میں ایک تصویر کھینچی۔ ایک بچہ بھوک سے مرنے کے قریب تھا اور ایک گدھ اس کے قریب بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ مرے اور وہ اسے کھائے۔ اس تصویر پر اسے ایوارڈ ملا، لیکن چند ماہ بعد اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ منظر اس کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ یہ مثال اس لیے ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ ہم پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے اور ہم کہتے ہیں، بس زندگی ختم ہو گئی، میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہم اس بچے کی جگہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہم وہاں نہیں ہیں، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ایک اور مثال دیکھیں، ایک شامی خاندان جن کے 4 بچے ہیں اور چاروں معذور ہیں۔ وہ خود مہاجر ہیں، جنگ سے بھاگ کر ایک خیمے میں رہ رہے ہیں۔ سوچئے، کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن وہ پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ ہم پر تو ایسا کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم شکایت کرتے ہیں۔ اب ایک اور مثال دیکھیں، ایک گیند جب سیدھے راستے سے جاتی ہے اور ایک جب رکاوٹوں سے گزر کر جاتی ہے، تو اکثر وہی آگے نکلتی ہے جس کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح زندگی میں مشکلات ہمیں آگے لے جاتی ہیں۔ اللہ ہماری زندگی میں چیلنجز اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم جلدی کامیابی تک پہنچ جائیں۔ ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور سیکھنا ہے تو انبیاء سے سیکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں کے اندر اندھیرے، وہاں کون ان کی آواز سن سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو علماء کہتے ہیں، جو بندہ اندھیروں میں ہو، راستہ نہ سمجھ آ رہا ہو، اسے اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ انہوں نے مایوسی اختیار نہیں کی، کیونکہ مایوسی شیطان کا راستہ ہے۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس رب کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو مجھے علم ہوتا ہے۔ تو کیا تمہارے غم کا اللہ کو علم نہیں ہوگا؟ ضرور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس سے مانگو۔ کچھ لوگ عین کامیابی کے قریب آ کر ہمت ہار دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ چیونٹی سے سیکھو، اگر اس کے راستے میں رکاوٹ آئے تو وہ رکتی نہیں، بلکہ راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ آخر میں اللہ انسان کی نفسیات بیان کرتا ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے،
لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو سوچو انبیاء نے کیا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ تو بات قصور کی نہیں، بات اللہ کی محبت کی ہے۔ اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا امتحان لیتا ہے۔